میں بھی ایک ماڈرن آج کل کی جو خواتین ہیں ان سے کسی سے کم نہیں ہوں. I can do, yes. That's the So confidence. if I'm doing hijab and I am no less than anyone else. Yeah, definitely. So that's what is great if someone idolize me for that too. پہلے زمانے میں ٹیچر سینٹرک اپروچ ہوتی تھی, اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ آ رہی ہے زیادہ تر کہ اسٹوڈنٹس کو چانس دیا جاتا ہے. اسکول میں نا ایک لیسن ہوتا ہے فرسٹ THQ کا تھا, ہولی قرآن, تو اس کو میں اس چیز کے لیے اکثر استعمال کرتی ہوں. فادرس کین ریز دا اسٹینڈرڈ سو ہائی کہ وہ کہیں ادھر ادھر ان کو ملا ہی نہ اس اسٹینڈرڈ کا کوئی انسان. ایگزیکٹلی, اتنی فینٹیسیز کریٹ کر دی گئی ہیں کہ بچے سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھیں, کیونکہ وہ گھر میں ان کو وہ اتنی اٹینشن نہیں مل پا رہی ہے, تو وہ باہر جو بھی اٹینشن ان کو مل رہی ہے نا وہ بس اس کو گین کریں. ماڈرن ہونے میں یا جدت پسند ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ چیز آپ کو آپ کے مقصد سے دور تو نہیں کر رہی. بالکل. اسٹوڈنٹس کو اگر آپ خود اپنے بچوں کو خود سے ایک گول اپنا خود بنانے دیں گے نا, تو پھر وہ ادھر ادھر کہیں جائیں گے نہیں. اگر گولز آپ کے ہیں اور وہ فلفل آپ کے بچے کر رہے ہیں نا, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ان کا اتنا پیشن نہیں ہے اس بارے میں, تو دے ول بی ڈسٹریکٹڈ. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ وتھ سلمیٰ. آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں. جی ہاں, کچھ اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا. استاد ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا اثر ان کے اسٹوڈنٹس پہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی وجہ سے بھی بڑا پڑتا ہے. بہت سے استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے طرز عمل سے, اپنے طریقہ تدریس سے اپنے شاگردوں کو اس طرح متاثر کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں سنور جایا کرتی ہیں. اسی طرح کی ایک زبردست ٹیچر آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. ہم آپ کو ملواتے ہیں مس ایفا کاشف سے. آپ بائی پروفیشن ٹیچر ہیں, ایک نجی اسکول میں پڑھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نسٹ میں ڈیٹا سائنس میں بھی ماسٹر کر رہی ہیں. اس کے علاوہ بایو انفارمیٹک میں بھی معلومات کا بڑا خاص تجربہ رکھتی ہیں. تو آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کے بارے میں مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ ایفا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر. ہمیں تو بہت اچھا لگا, چونکہ استاد کے آنے سے یقیناً ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا, تو ہم نے کہا کیوں نہ آج اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. تو شروع کرتے ہیں. بتائیے آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ ویسے تو میں ہمیشہ سے اسلام آباد ہی رہی ہوں, پیدا بھی یہیں ہوں, لیکن ویسے ہمارا تعلق جو ہے وہ ایبٹ آباد سے ہے. جی بالکل, یعنی میرے شہر سے. ہاں جی بالکل, یہ ابھی ہمیں پتہ چلا. ہاں یہ ابھی ہمیں پتہ چلا. ٹھیک, بس ہم ایبٹ آباد سے ہمارا تعلق ہے. میرا جو خاندان میرے بابا کی طرف سے میرے جو ددیال ہے وہ ایبٹ آباد میں ہی سیٹلڈ ہیں موسٹلی, پر میرا ننیال جو ہے وہ یہاں سیٹلڈ ہے. اچھا, جی زبردست. بالکل. اور باقی میری ایجوکیشن بھی وہ ہمیشہ یہیں سے, ہم لوگ یہیں پیدا ہوئے ہیں, یہیں رہے ہیں, تو میری ایجوکیشن بھی یہاں کی ہے. پہلے ہم راولپنڈی سائڈ پہ تھے, اب ہم اسلام آباد میں ہیں. اور اسکولنگ میری جو ہے وہ میٹرک میں نے ریڈینٹ سے کیا ہے, اینڈ دین آئی وینٹ ٹو پنجاب کالج. اور پھر میں نے اپنا بیچلرز اسٹارٹ کیا. ویسے میں نے ایک بڑی بڑا ٹریڈیشنل سا پاتھ فالو کیا. میں نے میٹرک کیا سائنس میں, پھر میں نے پری میڈیکل کیا, لیکن اس کے بعد پھر آئی ریئلائزڈ کہ نہیں, میڈیکل از ناٹ تھنگ دیٹ آئی کین آپٹ فار. پھر میں نے اپنا ایک سوئچ کیا, میں نے بایو انفارمیٹکس کی طرف جو ہے وہ ایک سوئچ کیا, جو کہ آئی ٹی اور بایو سے لنک کر کے ایک فیلڈ ہے. اٹس لائک وی آر پلینگ ود دا بایولوجیکل ڈیٹا, اور ہم اس میں جو ہے وہ آئی ٹی اور کمپیوٹیشنل ٹیکنیکس لگا کر جو ہے اس کا حل نکالتے ہیں. تو ان دونوں میں بیسک ڈفرینس کیا, ڈیٹا سائنس اور بایو انفارمیٹکس میں بھی ہم ڈیٹا سے ہی کھیل رہے ہیں, لیکن ڈیٹا بایو کا ہے, اسپیسیفکلی بایو کا. اور ڈیٹا سائنس مطلب کہ اسی بایو انفارمیٹکس میں جب میں نے بیچلرس کیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فیلڈ میں میرا انٹرسٹ ہے, اور میں زیادہ تر انکلائنڈ تھی اباؤٹ کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی سائڈ پہ. تو پھر مجھے تھا کہ ڈیٹا سے ہی اگر مجھے کھیلنا پسند ہے تو آئی شوڈ آپٹ فار سم فیلڈ جو کہ پرٹیکولرلی اسی چیز کے لیے بن گئی ہو, اینڈ دیٹ از ڈیٹا سائنس. اور آج کل جو ہے وہ یہ فیلڈ بہت زیادہ عام بھی ہو رہی ہے, اور بہت زیادہ اس کا اسکوپ ہے, اچھا ہے. سو دیٹس وائی آئی آپٹ فار اٹ. اور ابھی میں ماسٹرز کر رہی ہوں ڈیٹا سائنس میں, اٹس مائی سیکنڈ سیمسٹر, اور آئی ہیو اسٹارٹیڈ مائی ریسرچ آلسو, اینڈ الحمد للہ اٹس بین گوئنگ گریٹ. یا دیٹس گریٹ. تو یعنی کہ آپ اپنے ڈیسیجن پہ خوش ہیں؟ جی بہت خوش. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ اب آپ جیسے کہ میں نے بتایا ٹیچنگ کی فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے, اور ماشاء اللہ یو آر اے گڈ ٹیچر. نہ صرف یہ کہ آپ پڑھانے کے معاملے میں, بلکہ میں نے دیکھا بچیوں سے آپ کی تعریف کافی سنی ہے. یہی ایک ریزن ہوئی ہے کہ میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اپنی پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا جائے, اور باقی ٹیچرس کو بھی بتایا جائے کہ یو آر جسٹ لائک اے رول ماڈل فار دیم, کہ آپ کیسے بیلنس کرتی ہیں اپنی. پہلے تو یہ بتائیے کہ ٹیچنگ پروفیشن کی طرف آنے کا سوچا کیسے, اور پھر جب آ گئی ہیں تو بیلنس کیسے کرتی ہیں ٹیچنگ لائف کو بھی اور اپنی پرسنل لائف کو بھی؟
आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर थ्रू आउट माई लाइफ. मेरे बाबा भी मुझे अक्सर कहते हैं ना, वो मुझे हमेशा से कहते थे कि तुम खुद नहीं पढ़ती हो और बाकी सबको पढ़ाती हो. तो मैं कहती हूँ कि ऐसे पढ़ने से ही मुझे समझ आती है. तो मुझे ये चीज़ हमेशा से मेरे अंदर थी कि मैं जब किसी को पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे खुद ज़्यादा चीज़ समझ आती है, मुझे खुद लर्निंग का एक चांस मिलता है. सो वो फिर अब मैं एज अ प्रोफेशन कर रही हूँ, तो रोज़ मैं नई चीज़ें सीखती हूँ अपने स्टूडेंट्स से और बाकी अपने कोलीग्स से. तो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई हैव ऑलवेज बीन अ टीचर. पहले मैं अपने फ्रेंड्स को पढ़ा रही थी, अब मैं एज अ प्रोफेशन इसको कंटिन्यू कर रही हूँ. सो इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और सबसे ज़्यादा जो टीचिंग के बारे में मुझे चीज़ पसंद है वो ये है कि यू गेट अ चांस टू क्रिएट दैट इमोशनल बॉन्ड विद द स्टूडेंट. और जब आप उनको रोज़ देखते हो कि वो ना सिर्फ एकेडमिकली बल्कि इमोशनली भी अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहे हैं और आपका उसमें कोई रोल है, तो वो फिर बहुत अच्छा फील होता है. और जब आके स्टूडेंट्स आपको बताते हैं दैट कि आपको वो आइडियलाइज कर रहे हैं या आपकी कोई बात उनको अच्छी लग रही है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग दैट थ्रू आउट माई लाइफ. और जब आप आइडियलाइज करते हो ना अपने टीचर्स को, और आप हमेशा से मैं सोचती थी कि मैं ऐसे बनूंगी और ऐसे बनूंगी, मैं भी सिखाऊंगी सबको और लाइफ लेसन्स भी दूंगी, नॉट ओनली एकेडमिक्स. सो नाउ दैट आई एम डूइंग इट, तो मुझे इस चीज़ की रोज़ रोज़ ना मुझे एक खुशी सुकून मिलता है. और जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स आके कोई कार्ड कभी और कभी कोई इवन कोई बात भी बोलते हैं या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ें, कोई गिफ्ट्स जैसे कार्ड अक्सर मुझे ला के देते हैं या एक फ्लावर भी ला के देते थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है. एंड आई कीप ऑल ऑफ दैट विद मी. तो ये चीज़ बस रोज़ मुझे एक सुकून और खुशी मिलती है कि मैं किसी के लिए एक रोल मॉडल हूँ और या कोई मज़ीद मुझे मोटिवेट आइडियलाइज कर करती रहा है. है. बिल्कुल. ज़बरदस्त. तो कोई आपकी इंस्पिरेशन थी इस फील्ड में? और a lot of my teachers, मेरी यूनिवर्सिटी बैचलर्स लाइफ में मैम रिमशा, शी वाज द टीचर, शी वाज वेरी यंग और वो हमें बैचलर्स में पढ़ा रही थी. तो आई एडमायर हर अ लॉट कि मैं भी बहुत यंग एज में आई विल बी टीचर एंड आई विल बी टीचिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और मैं सबको जो है ना पढ़ाऊंगी बहुत अच्छे से. और स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में भी देयर वर लॉट ऑफ टीचर्स. मैम नाजिश थी एंड मैम नाजिया, एंड देयर आर सो मैनी. और मतलब सबको मैं सोचती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट कि आई विल बी दिस रोल मॉडल फॉर समवन वन डे. एंड फाइनली यू डिड इट. यस, थैंक गॉड. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, आजकल के दौर में ना अक्सर देखा जाए तो जो सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे मॉडर्न हो रहे हैं तो वो कुछ डिफरेंट राहों की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा कोई सख्त कंपटीशन है कि कोई भी पूरा नहीं कर पा रहा. तो ऐसी सिचुएशन में आप, जैसे कि मैं देख रही हूँ आपने खुद हिजाब किया हुआ है, माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं और यंग भी हैं, तो क्या आपका दिल नहीं किया कि मैं भी वो एक स्टाइलिश लाइफस्टाइल अपनाऊं और जिस तरह से होता है मॉडर्न दिखने की या कूल दिखने की जो एक लड़कियों में होती है, वो आपको क्यों नहीं अट्रैक्ट की और आपने ये जो अपना स्टाइल अपनाया है, ये कैसे आपके दिल में आया? मेरे बाबा मुझे अक्सर कहते हैं कि मतलब मेरे दादा अबू उनसे कहा करते थे कि मॉडर्निज़्म ये नहीं है कि आप जो है वो अपने जो है वो ये चीज़ें भूल जाओ कि आपकी एक्चुअल में क्या आपको सिखाया गया है या आपका रिलीजन आपको क्या सिखाता है. मॉडर्निज़्म इज़ वर्ड दैट यू नो कि आप क्या कर सकते हैं और जो चीज़ आपको अलाउ है उसमें आप कितना अच्छा जा रहे हैं आगे. तो आई थिंक कि उस लिहाज से मैं भी एक मॉडर्न आजकल की जो ख़वातीन हैं उनसे किसी से कम नहीं हूँ. आई कैन डू, यस. दैट्स द कॉन्फिडेंस. मतलब हिजाब जो है ना, इट डजंट स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग, या बल्कि मुझे लगता है कि इससे और कॉन्फिडेंस आता है. एग्जैक्टली. और आजकल ये चीज़ बहुत उतनी कॉमन नहीं रही है, लेकिन रेयर चीज़ भी है. लेकिन आपको बड़ा, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस, मैंने ये हमेशा से मेरा हिजाब नहीं करती हूँ, मतलब आई स्टार्टेड इट इन 2023. ओके. यस. और उसके बाद से आई रियलाइज्ड एंड आई हैव दिस, मुझे फील हुआ है कि आई हैव चेंज्ड अ लॉट. मेरे कॉन्फिडेंस, मेरा जो बॉडी पोस्चर है या मेरा जो अंदाज है किसी से बात करने में, मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ना एक बूस्ट मिला है. सो यस, इट हेल्प्ड अ लॉट. और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ना अक्सर वो, ऑब्वियसली यू कांट लाइक फोर्स देम, लेकिन आपको होता है ना कि आप अगर ये चीज़ भी एक आइडियलाइज, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है एंड इट्स अ राइट थिंग. अगर आप मेरी वजह से कोई इस साइड की तरफ आ रहा है या उसको चीज़ पसंद आ रही है, वो इंस्पायर हो रहा है कि दैट इफ़ आई एम डूइंग हिजाब एंड आई am no less than anyone else. Yeah, so definitely. that's what is great if someone idolize me for that too. ये और है भी बहुत अच्छा ना, क्योंकि अक्सर देखिए ना बच्चे टीचर को, जैसे आपने खुद कहा आप अपनी टीचर से इंस्पायर थी, तो जो बच्चे आपसे इंस्पायर हैं वो आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो वो यकीनन इन चीज़ों को देखेंगे और वो सोचेंगे कि यार जब टीचर इतने अच्छे अंदाज में पढ़ा रही है, इतने कॉन्फिडेंटली, इतनी माशाल्लाह कॉम्पिटेंसी उनकी जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मैं समझती हूँ यार इससे एक और ग्रेस शामिल हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, एक रोब आ जाता है. जिस तरह के कुरान पाक में बाकायदा ख़वातीन को पर्दे का हुक्म दिया गया, तो अगर हम उसका पस मंज़र देखें तो क्यों दिया गया था, तो अल्लाह पाक तो हमें इज़्ज़त देना चाहता है ना.
اللہ پاک سے زیادہ کون سمجھتا ہے چیزوں کو. تو جب اس چیز کو ہم فالو کرتے ہیں بینگ مسلم, ہم ان چیزوں کو, ان رولز کو جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, تو کانفیڈینس تو اپنے اندر آتا ہی آتا ہے, لوگوں میں اللہ پاک آپ کی عزت بڑھا دیتا ہے. بالکل بالکل. اس حجاب سے ایک الگ ہی روب پڑتا ہے آپ کا. ہاں تو جی بالکل. ہم ایسے ہی اکثر ہے. لوگوں کو متاثر کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اپنے دین کے حساب سے ڈھال لیں تو ایک الگ ہی روب پڑ جانا ہے آپ کا. ہاں جی بالکل. میرے حساب سے جیسے آج کل کی جو کچھ خواتین ہوتی ہیں, جیسے وہ اگر حجاب کر رہی ہیں یا نقاب کر رہی ہیں, تو ان کا جو انداز ہے اس سے شاید ہم ڈر کے ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ بہت زیادہ کنزروڈ ہیں, یا ہمیں ان کی یہ کہ بہت پردہ ہے, یہ کچھ اس طرح ہم ڈر جاتے ہیں. تو اگر آپ اپنا انداز, آپ وہ سب کرو, پر انداز تو اپنے ہاتھ میں ہے نا, ہاں کہ آپ کس ایگزیکٹلی, طرح سے دوسروں سے بیہیو کرتے ہو. بالکل. You can be kind, you can be bold, Yeah. you can be confident enough, but یہ سب آپ ایک لمٹ میں, ایک باؤنڈری میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ حجاب یا اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھنا آپ کو کسی بھی ترقی سے نہیں روکتا ہے. بالکل. اور اکثر دیکھا جائے نا کہ ہم لوگ, یہ دنیا تو فانی ہے, جی جی بالکل. سب نے گزر جانا ہے. بالکل. جب اللہ کے پیغمبر اس دنیا پہ نہیں رہے, اللہ نے انہیں بلا لیا, ہم کیا چیز ہیں. بالکل. تو ہم نے, یہ تو ایک امتحان کی جگہ ہے, اور یہاں ہمیں ایک سرٹن ٹائم تک رکنا ہے, اپنے آپ کو ایک پروف کرنا ہے کہ ہم اللہ کی کتنی بندگی کر رہے ہیں, اس کے احکامات کو کتنا لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, وہ اتنا فالو کر نہیں پاتا, اللہ بھی بخشتا ہے, معاف کرتا ہے, بٹ کوشش تو کریں نا آپ. ہاں جی. ایٹ لیسٹ آپ کوشش کریں تو باقی اللہ پاک اس میں برکت ڈالے گا. اور جہاں تک دیکھا جائے کہ جو جتنا ماڈرن لائف سٹائل کو ہم اپناتے ہیں اس میں تسکین نہیں ہے. ہاں جی. آپ نہیں پوری کر پاتے. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم جتنا بھی خود کو زمانے کی دوڑ کے پیچھے لگائیں گے, اور ایک جتنا بھی ہم خود کو کول کرنے کی کوشش کریں گے, تو ہم کسی نہ, ہم سے آگے بھی کوئی ہوگا, ہاں جی بالکل. وہ ہم سے مزید نیکسٹ درجے پہ جا کے اپنے آپ کو کول کیے ہوئے ہوگا. تو لیکن ہم پورا نہیں کر پائیں گے اس کو. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کے روح کو بھی تسکین ہے, یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کے لیے بھی بھلائی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے. دنوں میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ if your mind is not at peace, you can't give peace to others. Yeah, definitely. So that's what it is. اگر آپ خود سکون, اپنے آپ کو خوشی, اپنے آپ کو پیس میں رکھیں گے instead of running for like behind the world, تو آپ پھر باقیوں کو کے ساتھ بھی اچھے سے رہیں گے, ان کے ساتھ بھی سکون سے رہیں گے, کائنڈ رہیں گے. تو yeah, it affects your social life also. بالکل. اور وہی بات ہے آپ والی کہ ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے, ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. وہ ہم کہتے ہیں, اب چونکہ آپ ایبٹ آباد سے ہیں تو ہم اپنے علاقے کی ایک کہاوت کہتے ہیں کہ ہر کسی کی اپنی قبر قیامت ہے. ہاں جی بالکل. تو ہاں واقعی ہر کسی نے خود ہی جواب دینا ہے اللہ کو, تو ہم فورس تو کر نہیں سکتے. اللہ جانتا ہے, نیت تو اللہ جانتا ہے, بٹ کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو باقی اللہ تعالیٰ نے تو کوشش کی آپ کو ریوارڈ دینا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ چیزیں ہمیں ترقی کی راہوں سے نہیں روک سکتی بالکل بھی, کہ اگر ہم حجاب کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دینی احکامات کے حساب سے ڈھالتے ہیں, خدا رسول کے طریقوں پہ چلتے ہیں, تو یقیناً ہمارے ساتھ خدا کی مدد آ جائے گی. تو پھر کون ہمیں روکے گا کوئی بھی نہیں ترقی روک سکتا. صحیح بات ہے. یہ بات. اچھا, اب میں تھوڑا ایک سچویشنل کویسچن کی طرف آؤں گی, اور میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کو چانس دیا جائے کہ آپ موجودہ تعلیمی نظام میں کوئی چیز چینج کر دیں جس سے اسٹوڈنٹس کے لیے یا کسی طرح سے بھی مطلب تعلیمی نظام کو جو ہے بہتری مل سکے, تو آپ وہ کیا سسٹم چینج کرنا چاہیں گی؟ پہلے زمانے میں ٹیچر سینٹرک اپروچ ہوتی تھی, اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرک اپروچ آ رہی ہے زیادہ تر, کہ اسٹوڈنٹس کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکیں یا اپنے آئیڈیاز کو پریزنٹ کر سکیں. لیکن یہ چیز نا بہت کم اسکولز میں بھی آپٹ کی جاتی ہے. جو انٹرنیشنل اسکولز ہیں ان میں بھی یہ چیز کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ چانس دیا جائے. بٹ آئی تھنک ابھی جو لوکل اسکولز ہیں یا جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان میں ابھی بھی جو ہے وہ ٹیچرز ہی بول رہی ہوتی ہیں, اینڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے جسٹ کاپی پیسٹنگ اٹ. اور میں نے بھی ایک ٹیچر سینٹرک اپروچ اسکولز سے ہی تعلیم حاصل کی ہے, تو آئی نو دا ڈفرینس کہ اگر اسٹوڈنٹ خود سے سرچ کر رہا ہے, خود سے بول رہا ہے, تو وہ کتنا کانفیڈنس ہے, اس کی کریٹیکل تھنکنگ کتنی امپروو ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر اسکول میں یہ چیز عام ہونی چاہیے. پاکستان کے ہر اسکول میں, چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے, پرائیویٹ ہے, لوکل ہے, ہر اسکول میں یہ چیز ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنا بائی اسٹوڈنٹ سینٹرنگ اپروچ یوز کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا اسٹوڈنٹس کی کریٹیکل تھنکنگ میں اور ان کے ڈیولپمنٹ میں, گروتھ میں. ان کو چانس دیا جائے کہ وہ خود سے کچھ کام کر سکیں, انسٹیڈ کہ وہ ٹیچرس کو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں اور ٹیچرس کی سن رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ ان کی آگے کی ڈیولپمنٹ میں. یا ٹرو. وہ کون سی ایک ایسی چیز ہے جو مطلب اکثر ایز اے ٹیچر آپ کو ایکسٹرا ایفرٹس ڈالنی پڑتی ہیں, جو نارملی پیرنٹس یا اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیچر بیہائنڈ دا سین وہ اتنی ایفرٹس پٹ کر رہا ہے اپنے اس پروفیشن میں ان بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے. تو آپ کیا ایسی ایفرٹس پٹ کر رہی ہیں جو بچوں کے سامنے یا ٹیچر کے سامنے, سوری پیرنٹس کے سامنے نہیں ہے؟
बच्चों के सामने भी नहीं है। वेल ऐसे बच्चों को तो खैर मैं साथ साथ मैं तो बच्चों को बताती हूँ कि हम भी ये सब एफर्ट्स पुट करें, तो मुझे लगता है कि बच्चे ही फिर अगर उनको जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो एक इमोशनल कनेक्शन नहीं बनेगा, बिल्कुल। दे विल नॉट फील फॉर यू उतना ज़्यादा। सो आई थिंक वो एक आपको बताना चाहिए कि आपने ऐसे किया और आप ये भी करें। जैसे अगर अभी मैं साथ साथ अपनी टीचिंग भी कर रही हूँ और साथ एजुकेशन भी कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं ये चीज़ अपने सब बच्चों को बताती हूँ। एंड आई थिंक कि वो सब इस चीज़ से बहुत मोटिवेट होते हैं कि दे कैन डू इट ऑल्सो, कि वो ये काम भी कर सकते हैं। अगर हम लोग लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग एक दिन में अगर आके पढ़ा रहे हैं, तो वो हम बस उसी क्लास में आके नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने उसके पीछे बहुत मेहनत की है, उसको पढ़ाया। ऑब्वियसली टीचर्स ऐसा तो नहीं है कि अगर एक टीचर है तो उसको सब कुछ पहले से सारा का सारा आता होगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करनी होती है, तो वी प्रिपेयर हैव करना टू होता है। प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, और हमें रिसोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, और कि हम बच्चों को किस किस चीज़ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं आजकल, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच वही अगर हमने यूज़ करनी है तो हमने वीडियोज़ को इंक्लूड करना है, हमने कोई एक्टिविटीज़ इंक्लूड करनी है। सो वी हैव टू डू ऑल दैट रिसर्च कि इस टॉपिक में क्या क्या हो सकता है, एंड देन वी हैव टू पोर्ट्रे इट इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो शायद एंड इट्स आल्सो टाइम टेकिंग। यस, इट इज़ वेरी मच टाइम टेकिंग। और वो स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे पूछते हैं, मैम आपने नोटबुक्स चेक नहीं की, मैम लेट हो गया, तो मैंने फिर अक्सर मैं उन्हें बताती हूँ कि बच्चे दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग साथ साथ। तो वो फिर उनको एक कनेक्शन फील होता है कि यस मैम थोड़ा बिजी हैं, इट्स ओके मैम, विल डू इट। तो आई थिंक दैट प्लेज बिग रोल। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर रहे हो ना कि आप क्या क्या कर रहे हो साथ साथ, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स से शेयर करेंगे, तो दे विल बी मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट। एंड आई थिंक इमोशनल बॉन्ड और ये जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड है ना, यही सबसे मेन चीज़ है। और अगर जितना स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड होगा, स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप में, आपके सब्जेक्ट में, सो वो उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी एक चीज़ ये भी है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा वोकल हैं, एक्सप्रेसिव हैं, और वो एक तरह से कह सकते हैं बहुत फ्रैंक है अपनी टीचर्स के साथ। वो पहले वाला वक्त हुआ करता था कि जब उस्ताद के साथ बात करते हुए ज़रा डरा करते थे लोग, उस्ताद भी सम टाइम गुस्से वाले होते थे, सवाल करने पे मना कर देते थे। तो अब तो बच्चे सवाल पूछते हैं, जो कि विच इज़ गुड ना, कि बच्चे ने सीखना है तो वो सवाल पूछेगा, और अगर टीचर उसे सवाल पूछने का मौका देता है तो उसकी लर्निंग कई दर्जे बढ़ जाएगी। तो अब ये सिचुएशन ऐसी होती है कि जब बच्चे पूछेंगे और टीचर उसको वो माहौल दे रहा है, वो एक तरह से लिबर्टी दे रहा है कि वो जो चाहे, जिस तरह का भी क्वेश्चन उसके माइंड में आ रहा है वो पूछ सकता है, तो बच्चे ऐसे टीचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। जी बिल्कुल। तो वो आसानी फील करते हैं। बिल्कुल, स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें शौक होता है कि वो टीचर के बारे में जानें। और वो जितना जानते हैं ना आपके बारे में, वो मुझे लगता है वो उतना इंटरेस्ट लेते हैं आप में, आपके सब्जेक्ट में, और उतनी वो ग्रोथ आती है। सो आई थिंक, और वो एक दे कैन शेयर एवरीथिंग विद यू। अब मैं क्लास टीचर भी हूँ, तो मुझे होता है कि मेरी क्लास है ना, मैं उन सबको बताती हूँ कि आप मेरी क्लास हैं, वट एवर यू आर डूइंग इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, तो आपने जो है ना, आप यू आर लाइक माई किड्स, तो जस्ट कंसीडर मी दैट। आपको जो मसला है, आपके घर में मसला है, आपके स्कूल में मसला है, यू हैव टू शेयर इट विद मी and I will try my best to help you with that. Obviously अब हम मसलों को सॉल्व नहीं कर सकते, but when you are available for your students ना, तो वही चीज़ उनको ये चीज़ सुनकर ही जो है ना काफ़ी रिलैक्स, इससे भी काफ़ी कैथारसिस होता है ना। जब आप सम टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ नहीं कह सकते, वो आके टीचर से शेयर कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक असर डालता है कि एटलीस्ट कोई मुझे सुनने वाला है विदाउट जज किए ना। तो ये बड़ा ज़रूरी है। आजकल का दौर है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी का इजी एक्सेस है हमारे नौजवान बच्चों के पास, तो बहुत सी ऐसी गैर अखलाकी चीज़ों तक भी उनकी रसाई बहुत इजीली है, और पेरेंट्स का वो चेक एंड बैलेंस वाला सीन भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों को जो पेरेंटल कंट्रोल है वो नहीं, उस पर इतना अच्छा नहीं हो रहा पेरेंट्स का। तो उससे क्या हो रहा है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो गलत राहों की तरफ निकल रहे हैं। अगर हम स्कूल्स में, गर्ल्स के स्कूल की अगर बात करें, या कॉलेजेस में, या यूनिवर्सिटीज़ में, तो एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि या तो गर्ल्स में इंटरेस्टेड हैं, या गर्ल्स बॉयज़ में इंटरेस्टेड हैं, या गर्ल्स के ज़रिए वो बहुत से ऐसे ग्रुप्स की तरफ निकल गई हैं जहाँ पे फिर वो ड्रग्स या बाकी दूसरे ख़तरनाक काम, जो एक बच्चे के मुस्तकबिल के लिए, सेहत के साथ साथ मुस्तकबिल के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बतौर टीचर क्या ऐसा किया जा सकता है कि बच्चों को इस किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ से दूर रखने में कोई कोशिश की जा सके? एक तो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि टीचिंग में ना, टीचर और स्टूडेंट का एक इमोशनल बॉन्ड है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आपके पास वो एक बॉन्ड है ना, तो आप उस बॉन्ड को यूज़ करें। आप उन बच्चों से इतना कंफर्टेबल, बच्चों को अपने साथ कर लें, या खुद भी कंफर्टेबल हो जाएं कि दे कैन शेयर एवरीथिंग विद यू।
چاہے وہ گھر کی کوئی مسئلہ ہے یا ان کی پرسنل لائف کا کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ایون اپنی مدر کے ساتھ نہیں شیئر کر پاتے ہیں. سو ٹیچر کا اتنا کمفرٹیبل لیول ہوگا تو دے کین شیئر ایوری تھنگ, ایون اف دے آر ہیونگ سم پرابلم مینٹلی یا فزیکلی یا کہیں بھی کسی بھی مسئلہ, کوئی بھی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو دے کین شیئر ود دی ٹیچر. تو جو کاؤنسلنگ سیشنز اسپیشلی جیسے اب ہمارے اسکول میں نا ایک لیسن ہوتا ہے فرسٹ THQ کا, ہولی قرآن, تو اس کو میں اس چیز کے لیے اکثر استعمال کرتی ہوں کہ قرآن سے کے ساتھ لنک کر کے ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہر آیت کے ساتھ, کیونکہ ہر آیت کو آپ اس چیز کے ساتھ لنک کر سکتے ہو کہ واٹ ایور یو آر ڈوئنگ جسٹ تھنک فرسٹ. آپ کو بے شک آپ کے پیرنٹس وہ نہیں اتنا کنٹرول کر پا رہے, نہیں دیکھ پا رہے, بٹ یو نو دیٹ اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ نے جو بھی کرنا ہے نا وہ بس اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, ان کے لیے کرنا ہے, ان کو پسند جو عمل ہے آپ نے اس کی طرف جانا ہے. تو اس طرح سے بچوں کو اگر جو کاؤنسلنگ سیشنز ہوں گے زیادہ زیادہ, کیونکہ ہمارے اسکولس میں نا ویل بینگ کاؤنسلرز بھی ہائر کیے جا سکتے ہیں لائک پراپر پروفیشن کہ اگر بچوں ایون ٹیچر کے ساتھ بھی اگر وہ جیسے کلاس میں یہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ٹیچر کے ساتھ کہ ٹیچر نے پڑھانا ہے یا روز انٹریکٹ کرنا ہے, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے کمفرٹیبل نہیں ہو پاتے, سو دے کین انٹریکٹ ود ویل بینگ کاؤنسلر پراپر کہ ان کو جا کے اپنا مسئلہ بتائیں, اور مے بی انانیمسلی وہ بتا دیں کسی بالکل نام ظاہر کیے, وہ اپنی بات جو ہے وہ بے شک لکھ کر کہیں بتا دیں, اینڈ دا ٹیچر or maybe the counselor can share their thoughts with them, they can talk like that. تو I think اس سے کافی زیادہ ہیلپ ہو جائے گی بچوں کی. اور تو اس سے بس مطلب کاؤنسلنگ کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے بچوں کو نا ٹائم چاہیے. اب وہ پیرنٹس جو ہیں وہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اوبیسلی, اب سب ورکنگ ہیں, آپ کی مدرس بھی فادرس بھی, تو وہ پھر باقی چیزوں میں بزی ہو جاتے ہیں, اور پیرنٹس کی طرف سے اتنی زیادہ جو ہے نا ایک تعریف نہیں ملتی ہے. اپریسیشن جو ہے نا وہ پھر باقی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں کسی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ اس چیز میں جو ہے نا وہ پگھل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو اگر گھر سے ہی ان کو اتنی اپریسیشن ملے گی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آئیں گے نہیں, بالکل اتنا ان میں کانفیڈنس ہوگا, اتنا ان کو پتہ ہوگا کہ وٹ دے آر کیپیبل آف اور وہ کیا ڈیزرو کرتے ہیں, بالکل, تو پھر ان غلط راہوں کی طرف یا پھر ایسی چیزوں کی طرف آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ جا سکیں گے. بالکل. سو پیرنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ دا سوسائٹی کین پلے اے بگ رول ان دیٹ. یہ وہی جو ایک ٹرائی اینگل ہے نا, اسٹوڈنٹ, پیرنٹ اور ٹیچر, تو یہ بڑا اہم رول ادا کرتی ہے زندگی کے ہر مرحلے میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے. اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پتہ ہے اس میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ فادر کا بھی بڑا اہم رول ہے, خصوصاً بچیوں کے حوالے سے بات کریں کہ ایک اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن ہوتی ہی اس وقت ہے جب گھر سے آپ کو, وہ کہتے ہیں نا گھر سے آپ بھوکے جائیں تو باہر سے کچھ بھی کھانے کو ملے آپ لے لیتے ہیں, لیکن گھر سے آپ پیٹ بھر کے نکلے ہوں تو باہر چاہے بریانی بھی ہو آپ کے سامنے آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی ہے. تو جب فادر اپنی بچیوں کے پاس ہوں گے, ان کو سنیں گے, ان کے ساتھ ایک اچھا ایک ریلیشن شپ مینٹین رکھیں گے, تو وہ کبھی بھی کسی غیر مرد کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ایک بندہ مجھے آ کے ایک گلاب کا پھول پیش کر رہا ہے ویلنٹائنس ڈے پہ, یا میرا باپ تو مجھے بکے دیتا ہے, مجھے اس سے زیادہ گھر پہ ملتا ہے. اور اسی طرح جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ اپنی بیٹی کو بطور باپ اپنی بیٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں ہر ٹاپک پہ, ہر طرح کے ٹاپک پہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے تو بیٹی اتنی کمفرٹیبل ہوگی کہ وہ پھر اپنی کمیاں, اپنے دکھ, اپنے سکھ کسی اور کو نہیں بتانا چاہے گی. تو جب باہر اس قسم کی چیزوں کا آپشن آپ گھر سے ہی نہیں چھوڑے تو یقیناً ایک امید رہے گی کہ بچے کبھی بھی غلط راہ کی طرف نہیں آئیں گے. فادرز کین ریز دا اسٹینڈرڈ سو ہائی کہ وہ کہیں ادھر ادھر ان کو ملے ہی نہ اس اسٹینڈرڈ کا کوئی انسان. ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے اٹ ول بی ویری ہیلپ فل. یا زبردست. اور پتہ ہے جو ماؤں کا کردار ہے نا, اکثر مائیں گوسپس میں لگی رہتی ہیں, نانی دادی یا پڑوسنوں کے بارے میں, یا ڈرامے دیکھ کے, یا مطلب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ چلیں ہم بہت بلیم نہیں کرتے مدرس کو, لیکن وہ اپنے ہی گھر کے معاملات میں, اپنے پرسنل بزنسز میں اتنی بزی رہتی ہیں کہ وہ بھول جاتی ہیں کہ اب بچے ٹین ایج کی طرف آنے لگے ہیں, اب پیوبرٹی سائنس شو ہونے لگے ہیں, اب بچوں میں ہارمونل ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے, تو اب ان کی بھی کچھ بیسک نیڈز ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے جب ایک انسان کو ان چیزوں سے یہ چیزیں انسان میں ڈال کے پیدا کیا ہے, تو جب ایک سرٹن لیول پہ آ کے وہ چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں تو وہ اس کو ڈیل کرنا بھی تو آنا چاہیے نا. جیسے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو اکثر بچیوں کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ جب آپ کا مینسٹرل سائیکل سٹارٹ ہوگا تو آپ کو کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے, اور کن کن چیزوں سے آپ جو ہیں اپنے آپ کو بچائیں تاکہ آپ کو فیوچر میں کوئی نقصان نہ ہو. یہی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریلیشن شپس کو لے کے چلتے ہیں تو چونکہ ہارمونل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو
اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن بنتی ہے. بالکل. لڑکوں کو لڑکیوں سے ہوتی ہے, لڑکیوں کو لڑکوں سے ہوتی ہے. اور جو میں کہتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کی مصیبت ہم پہ آ گئی ہے نا, اس سے جان چھڑانا بہت مشکل ہے. اتنی فینٹیسیز کریٹ کر دی گئی ہیں کہ بچے سوچتے ہیں کہ اگر یہ ہم بھی ٹرائی کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے. اور کئی فیملیز میں تو دیکھیں انفارچونیٹلی کچھ گھرانوں میں نہیں خیال رکھا جاتا, جیسے موسٹلی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں, تو وہاں بڑے اپنے بچوں کے سامنے ہی کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں کہ بچے تو گھر سے ہی تجربہ لے کے آتے ہیں. مطلب اگر ہم دیکھیں کہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں, اگر ان کے پاس بہت زیادہ اگر ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ یا جدید ٹیکنالوجی کی, لیکن وہ اپنے گھروں میں بھی کئی چیزوں کو نوٹس کر لیتے ہیں. تو وہ جو ایک پہلے وقتوں میں شرم پردے کا ایک لحاظ رکھا جاتا تھا نا, اس سے یہ ہوتا تھا کہ بچے وقت سے پہلے جوان نہیں ہوتے تھے. اب آپ دیکھ رہی ہیں 8 سال کی مطلب 8 یا 9 سال, 8 تو بہت کم ہے, لیکن 9-10 سال کی بچیاں پیورٹی ایج کو پہنچ گئی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں اس طرح وہی ہے کہ سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے, ان کی جو آس پاس کی سوشل لائف ہے وہ اتنی گرو کر گئی ہے کہ وہ اس چیز سے انسپائر ہو رہے ہیں. تو وہ جب اس سے انسپائر ہوں گے وہ چیزیں ان کو اٹریکٹ کریں گی اس ایج میں بھی نا, کیونکہ وہ گھر میں ان کو وہ اتنی اٹینشن نہیں مل پا رہی ہے, تو وہ باہر جو بھی اٹینشن ان کو مل رہی ہے نا وہ بس اس کو گین کریں. کسی نہ کسی طرح انہیں ہے کہ وہ اٹینشن انہیں ملنی چاہیے, تو وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ انہیں اٹینشن ملے گی, کہیں نہ کہیں سے تو مل جائے گی. سو اس وجہ سے پھر اس جلدی ایج میں ہی وہ اس چیز کی طرف شفٹ کریں. اور پتہ ہے بچے میں کیوروسٹی ہوتی ہے. اور ایک ہم خود سے بھی دیکھیں نا, ہم بڑے ہیں, ہمیں جس چیز سے منع کیا جائے ہم اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب ہم بڑے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کہ گناہ یا غیر محرم کی طرف اٹریکٹ نہ ہو یا زنا کی طرف مت جاؤ, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں اٹریکشن دلائی جا رہی ہوتی ہے. اور دیکھا جائے تو وہ اٹریکشن کون دلا رہا ہے؟ شیطان, جس کے بارے میں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمارا سری دشمن ہے. تو ان چیزوں کو ہم اگر نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہماری نسلیں کس طرف نکلیں گی؟ آئی تھنک اٹس اے نیچرل. ہم ایز اے پیرنٹ اگر ہم ایک ایج میں جیسے پہنچ جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ وہ اس ایج میں ہے, یہ سب نیچرل ہے, یہ سب ہو رہا ہے اگر تو. سو وی شوڈ ناٹ ٹیل دم, اور ان کو بہت غصہ نہیں کرنا, روکنا نہیں کسی چیز سے, ان کو سمجھانا ہے. اینڈ آئی تھنک اس اسٹیج میں اگر آپ ان کو پیار سے سمجھائیں گے تو دے ول گیٹ اٹ. لیکن اگر آپ بہت غصے میں منع کرتے ہیں, جیسے اب سمپل اگزامپل ہے, جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کو میٹھا کھانا منع ہوتا ہے لیکن انہیں میٹھا کھانا پسند ہے, تو وہ اس چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح بچوں کا بھی ہے کہ جس چیز سے انہیں منع کیا جاتا ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس چیز کی طرف. تو انسٹیڈ آف جسٹ سیئنگ نو وداؤٹ گیونگ دیم اینی ریزن, تو آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ وجہ کیا ہے. ہاں, وجہ کیا ہے, کیا سرکمسٹانس ہے, کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ہاں جی. تو پھر اگر آپ ان کو وجہ بتا دیں گے نا تو دے ول ناٹ گو فار اٹ. لیکن اگر آپ سیدھا ان کو بول دو کہ یہ نہیں الاؤ ہے, نہیں کرنا, کوئی بس آپ نے کرنا نہیں ہے, تو وہ پھر ان کو کیوریوسٹی ہوگا کہ ایسا کیا ہے اس چیز میں جو ہمیں ایسے منع کیا جا رہا ہے. اس پہ ڈسکشن واقعی بڑی ضروری ہے. پیرنٹس جو ہے نا وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کی ایج نہیں ہے, جیسے پاکستان میں سیکس ایجوکیشن نہیں ہے. اب دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس لیول کی بات چیت کریں جو واہیات ہو جائے یا مطلب اخلاقیات کے دائرے سے ہی نکل جائے, لیکن چونکہ اب بچے اس ایج میں داخل ہو رہے ہیں اور ان کی ڈیمانڈز وہ بننے لگی ہیں اور ان کی نیڈز اس طرح کی ہیں, تو ہمیں ان چیزوں پہ بات کرنی ہے کہ بھئی اگر یہ اس طرح سے خیالات آتے ہیں, کوئی آپ کی باڈی کو نیڈ فیل ہوتی ہے, تو اس ایج میں چونکہ ابھی آپ کے گولز اچیو نہیں ہوئے, اپنے لائف میں آگے بڑھنا ہے, اگر ابھی ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو آپ اپنے ٹارگیٹ سے بہت دور ہو جائیں گے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, پھر انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک سرٹن لیول تک آپ پہنچیں, جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ چیزیں تو سرسری سی ہیں, یہ تو خود آپ کی طرف آئیں گی. اور میں اکثر اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ جب موسٹلی جو فیشن یا ماڈرن لائف اسٹائل اپنانے کی بات ہوتی ہے, میں کہتی ہوں ماڈرن ہونے میں یا جدت پسند ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ چیز آپ کو آپ کے مقصد سے دور تو نہیں کر رہی. بالکل. اگر وہ چیز آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہی ہے نا تو وہ آپ کے لیے بھلی نہیں ہے, اچھی چیز نہیں ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ پیرنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور بچوں کو بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو ان مزوں کو یا ان اٹریکشنس کو چھوڑنا پڑے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اگر آپ خود اپنے بچوں کو خود سے ایک گول اپنا خود بنانے دیں گے نا تو پھر وہ ادھر ادھر کہیں جائیں گے نہیں. اگر گولز آپ کے ہیں اور وہ فلفل آپ کے بچے کر رہے ہیں نا تو وہ پھر ظاہر ہے وہ ان کا اتنا پیشن نہیں ہے اس بارے میں, تو دے ول بی ڈسٹریکٹڈ. وہ اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے یا اپنی اس کے لیے وہ ادھر ادھر جائیں گے. بٹ اگر وہ ان کا خود سے ڈیزائن کیا گیا گول ہے تو انہیں پتہ ہے کہ انہیں وہاں تک پہنچنا ہے اور وہ اتنے پیشنیٹ ہے اس چیز کے بارے میں, تو وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا کہ باقی چیزوں کی طرف. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر ایک کمٹمنٹ ہو جاتی ہے نا, جب بچے نے سوچا کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے تو وہ اپنے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ وہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ میں اب اس کو فلفل کروں. اچھا یہ بتائیں, آپ کے نارملی ہر ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اسٹوڈنٹس کلاس اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے, بنک مارنا چاہ رہے ہیں, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ کیسے ان بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ
نہیں کلاس اٹینڈ کر لیں یا جانے دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ آپ بھی؟ نہیں کلاس تو میں اکثر یہ بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ کلاس میں لیٹ بھی نہیں آنا آپ نے، کہ شروع کے ظاہر 5-10 منٹ اف یو آر لیٹ ان دا کلاس تو یو مسڈ اے لاٹ آف تھنگس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ اب آپ کا ٹیچر کے ساتھ ایک بانڈ بن جاتا ہے، ٹیچر ٹرسٹ کرتا ہے آپ پہ، سو یو ہیو ٹو کیپ اپ ود دیٹ. اف ٹیچر از ٹرسٹنگ یو تو آپ نے بھی تو ان ریٹرن کچھ دینا ہے نا ٹیچر کو. بالکل. تو اگر ایسے آپ بار بار کریں گے تو ٹیچر کا ٹرسٹ بریک ہو جائے گا، اینڈ دین پھر اس چیز سے نا وہ تھوڑا سا ایموشنلی لے کے اگر ہم چلیں نا بچوں کو تو دین دے انڈرسٹینڈ. اور اسپیشلی جو گرلز ہوتی ہے نا وہ انسٹیڈ آف لاجیکل باتیں سے زیادہ وہ ایموشنل باتوں کو سمجھتی ہیں. Exactly. تو آئی یوز دیٹ الاٹ کہ میں ان کو ایموشنلی تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں اینڈ اٹ ورکس. اور آپ کی کلاس زیادہ بنک نہیں کرتی نہیں، میری کلاس کبھی بنک نہیں کرتی ہے. زبردست، دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ. اچھا یہ بتائیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کی ٹیچنگ لائف میں کہ کبھی کوئی بہت ہارڈ ٹائم آیا ہوا ہوگا آپ پر اور آپ نے اکیلے اس کو مینیج کیا ہوگا. اور ٹیچنگ لائف سے ریلیٹڈ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور اس میں ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ بڑی مشکل سے اس سے نکلی ہیں خود اور اس سے آپ نے کوئی سبق بھی سیکھا، تو ایسی کبھی کوئی سچویشن آئی؟ سچویشن ابھی میں پہلے 1 سال میں نے دوسرے اسکول میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو آئی واز ان اے ڈفرنٹ اسکول. پھر میں نے جب اسکول کو سوئچ کیا میں یہاں بیکن ہاؤس میں آئی. سو یہ ایک بہت بڑا چینج تھا. جو میرا پہلا اسکول تھا وہ تھوڑا لائک اتنی بڑے، وہ بھی انٹرنیشنل اسکول تھا بٹ اٹ واز لائک بلڈنگ واز ناٹ ویری بگ، ٹھیک ہے. اینڈ دین ایک ہوتا ہے نا کہ جب بیکن ہاؤس ابھی جو مارکلا کیمپس ہے اٹس لائک بہت زیادہ ٹیچرز ہیں یہاں پر اور ایک بہت زیادہ بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. تو وہ جب آپ ایک انسٹیٹیوٹ چینج کرتے ہیں سو ٹیچرز بھی اتنے زیادہ ہیں اور بہت ہائی لیول ایکسپیرینس ٹیچرز ہیں، بہت پرانی ہیں، بہت عرصے سے یہاں کام کر رہی ہیں. تو آئی واز ویری نروس ان دا بگننگ. مطلب میں بہت کنفیوز ہو جاتی تھی اور مجھے ڈر ہوتا تھا کہ میں ان سے کیسے پوچھوں کہ یہ کام مجھے نہیں سمجھ آ رہا، بیکاز ان سب کو پتہ ہے اور ایک صرف مجھے نہیں آ رہا. تو دے آل ور لائک 10-20 ایئرس کا ایکسپیرینس تھا ان کے پاس. سو پھر میں بڑا نروس ہوتی تھی. بٹ ود ٹائم وہاں پر مجھے میری تھوڑی جو ٹیچرز ملی دے میک می کمفرٹیبل ود دیم کہ میں ان سے پوچھ سکتی ہوں. تو بس وہ چیز مطلب شروع میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. آئی لٹرلی کرائڈ فار ان دا بگننگ. اور میرے جو بھیا ہے، میرا بھائی ہے، بڑا بھائی، ہی گیو می اے پراپر لیکچر ان دیٹ کہ رونے کی کیا بات ہے اس میں. آئی ایم ویری سینسٹیو ان دیٹ میٹر. بٹ دین ود ٹائم آئی گیٹ ٹو نو لاٹ آف ٹیچرز اور وہ پھر انہوں نے کافی میری ہیلپ کی اور الحمد للہ آئی ایم ویری مچ سیٹلڈ ناؤ. زبردست. تو آپ نے اس سے کیا سیکھا کہ اب حوصلہ کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے کہ چینج شروع میں مشکل ہو سکتا ہے، وہ ٹائم آپ کو سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، آپ سیٹل ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو کبھی تھوڑی زیادہ ایکسٹرا محنت لگ جاتی ہے. سو یو کین ٹرائی فار اٹ اینڈ اٹ ول بی گریٹ. بالکل. اور گیو اپ نہیں کرنا، ٹرائی اگین. ہاں جی. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ یوں مشکل آئی اور کچھ ساتھ کی ٹیچرز نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا، بٹ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کولیگس ہیں، جو ساتھ کی کو ورکنگ اسٹاف ہوتا ہے، وہ آپ سے جیلس بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا کبھی سامنا ہوا کسی سچویشن کا؟ الحمد للہ ایسا کبھی سامنا نہیں ہوا. ایون لاٹ آف پیپل ٹیل می دیئر اسٹوریز، دے شیئر دیئر ایکسپیرینسز ود می اینڈ آئی ٹیل دیم کہ میرے دوست بھی بہت اچھے ہیں اور میرے کولیگس بھی بہت اچھے ملے. مطلب میرے کولیگس نہیں، مجھے میرے دوست بھی مل گئے. سو دے آل ہیلپڈ می الاٹ ان ایوری وے اینڈ دیٹ پلیز اے بگ رول ان ایڈجسٹنگ ان دس انوائرمنٹ. میں بیچلرز میں نے کمپلیٹ کیا تھا ان 2023 اور اس کے بعد میں ایک دم سے میں نے جوائن کر لیا تھا اسکول. تو وہ ایک سوئچ ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ سے میں ایک پریکٹیکل لائف میں آئی تھی. تو شروع میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ میں سب کچھ سمجھ رہی ہوں، آئی ایم ویری نیو، دے آل آر ایکسپیرینسڈ. تو وہ مجھے پچھلے اسکول میں جو ساری ٹیچرس تھی دے آل ور ویری نائس، دے ور آل ور ویری سویٹ. اور مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اچھے ہیں نا دوسروں کے ساتھ اور تو وہ بھی اچھے ہی رہیں گے آپ کے ساتھ. اب آئی ڈونٹ نو، مطلب میرے سامنے مجھ سے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے فیل ہو. تو یا اٹ واز گریٹ. مجھے اب پچھلے دنوں میری ایک دوست مجھے کہہ رہی تھی کہ یو آر اے ویری لائکیبل کیریکٹر. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہو، آپ سے کسی کو کوئی مسئلہ ہوگا. تو آئی تھنک کہ مجھ سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بیکاز مجھے بھی کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اٹس لائک میوچل پروسیس کہ اگر میں ان کے مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑا رہی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے آر ڈوئنگ دیئر اون تھنگ اور سو دے آر اوکے ود می آلسو. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ ٹپ. اگر واقعی سب لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو اپنے، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس، مائنڈ یور اون بزنس. یس ایگزیکٹلی. تو اچھا بھائی یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کوئی سپر پاور ہو جو آپ پیرنٹس کو دینا چاہیں تاکہ ان کے بچوں کی جو اسٹڈی ہے وہ اچھی ہو یا وہ اسکول میں اچھا پرفارم کر سکیں، وہ کیا ایک سپر پاور آپ پیرنٹس کو دینا چاہیں گی؟ سپر پاور
ویل سپر پاور ایگزیکٹلی اس کا نام تو نہیں میں کہوں گی، بٹ اٹس لائک کہ جیسے کیونکہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا، میرے اسکول میں بہت سارے بچے ہیں، کچھ بہت ریلیکسڈ ہیں، کچھ بہت زیادہ پریشرائزڈ ہیں، بہت زیادہ، مطلب ان کو دیکھ کر مجھے ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، اٹس اوکے اف یو گاٹ، اگر ایک مارک کم آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، مارکس ڈزنٹ میٹر. تو آئی تھنک سپر پاور کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو میں اس طرح سے بتانا چاہوں گی کہ مارکس یا یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. اپنے بچوں کے نا ذہن کو پڑھنے کی کوشش کریں کہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں یا وہ کس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپورٹس میں بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، پڑھائی میں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، بٹ دے آر کیپیبل انف. اگر اسپورٹس میں اچھے تو مینس ان کا وہ دے ہیو گڈ مینٹل ہیلتھ، سو دے کین گو فار اسٹڈیز آلسو، بٹ مے بی وہ اتنا اچھا رزلٹ نہ دیں. تو جس ایریا میں وہ بہت اچھے ہیں آپ اس میں وہ زیادہ ان کو پروموٹ کریں، اور باقی چیزوں میں بھی آہستہ آہستہ ان کی ہیلپ کریں. اگر آپ ان پہ کانفیڈنس رکھیں گے نا کہ دے کین ڈو اٹ، اور ان کے مائنڈ کے حساب سے چلیں گے، تو آئی تھنک کہ وہ سب کر لیں گے آپ کے لیے. سو جسٹ کیپ کانفیڈنس کہ دے کین ڈو اٹ، بٹ ڈونٹ پریشرائز دیم کہ دے ہیو ٹو ڈو اٹ. بالکل. یس، یہ اچھا ایک آئیڈیا ہے، کیونکہ اکثر دیکھیں ہمارے جو پاکستانی کلچر میں نارملی اب جیسے کہ 7-8 گریڈ کے بعد نیکسٹ لیولز میں جانے کے لیے انہیں اپنا کیریئر بنانے کے لیے سبجیکٹس چوز کرنے ہوتے ہیں. بالکل. تو جیسے لاسٹ ٹائم ہم ایک کنونشن میں گئے تھے، ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ ٹیچرز گائیڈ کر رہی ہیں کہ آپ بچوں کو الاؤ کریں کہ وہ خود چوز کریں کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، اس حساب سے وہ آگے بڑھیں. کیونکہ اکثر دیکھا جائے نا تو پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے تو انسان کمفرٹیبلی آگے بڑھ سکتا ہے، گرو کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کے پریشر میں آ کے بیٹا تم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، تم نے انجینئر ہی بننا ہے، یا تم نے کوئی اسپیسیفک فیلڈ ہی چننی ہے، تو بچہ شاید انڈر پریشر وہ لے تو لے گا سبجیکٹس، لیکن شاید اس میں وہ اس طرح گرو نہیں کر پائے گا. بالکل. تو ابھی فیو ڈیز بیک ہی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں 8th کے، دے ور اسائن کہ آپ نے سبجیکٹس چوز کرنا ہے، ان کو وہ فارمس دیے گئے، وہ سب مجھ سے پوچھ رہے تھے، وہ دے ور آل ویری ورڈ نا کہ میم وی آر چوزنگ دس سبجیکٹس، اب ہم آگے کیا کریں گے، ہم نے میڈیکل میں جانا ہے پر اے لیولس کریں گے تو اس میں مارکس کٹ ہو جاتے ہیں، مطلب دے ور ویری ورڈ اباؤٹ اٹ. پھر میں نے ان کو کہا، میں نے کہا اٹس اوکے، اگر آپ کے پیرنٹس چاہتے ہیں آپ اس چیز کی طرف جائیں تو گو فار اٹ. انہوں نے کچھ سوچ کے آپ کو بولا ہے، آپ اس چیز کو کنٹینیو کریں، بٹ آگے جا کے یو کین سوئچ. آئی ہیو گیون دیم مائی ایگزامپل کہ میں نے کس طرح سوئچ کیا. آپ یو کین ڈو اٹ ایٹ اینی لیول ان یور لائف. آپ ایک چیز کو کنٹینیو کریں، آپ ایکسپلور کریں. اف یو ناٹ انٹرسٹیڈ یور پیرنٹس ول انڈرسٹینڈ ود ٹائم، اینڈ ہوتا ہے دے انڈرسٹینڈ، پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں کچھ ٹائم بعد کہ اس چیز میں اف دا پرسن از ناٹ گروئنگ تو دے کین سوئچ دیئر فیلڈ. آئی تھنک دیٹس واٹ از امپورٹنٹ. ہاں یس، دیٹس اے گریٹ آئیڈیا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کو نا دوبارہ ٹیچر بننے کا موقع ملے تو وہ کیا چیز ہے جو آپ اپنے ینگر سیلف کو جو ہے وہ مشورہ دیں گی کہ یار اس دفعہ یہ کرو؟ اوکے، دیٹ آئی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ. کیا کرو، مطلب اولڈ می از گیونگ لائک ریکمنڈیشن ٹو ینگ. ابھی تو آپ نے کافی چیزیں خود ایکسپیرینس کر لی ہیں نا، کچھ لیسن لرنڈ ہو گئے. جی. تو انہی میں سے کوئی ایک چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ میں سب سے پہلے یہ کرتی تو زیادہ بہتر کر جاتی، تو وہ کیا ایسا مشورہ ہے آپ کے لیے؟ اوکے، میں نے جو ہے نا اسٹارٹ کیا تھا ینگ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں لائک پرائمری برانچز سے، ناؤ آئی ایم گوئنگ فار دا مڈل اسکولرس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے نا تھوڑی سی ہیزیٹیٹ کرتی ہوں کہ میں تھوڑے بڑے بچوں کو پڑھاؤں، لائک اسپیشلی بوائز کو. سو آئی تھنک دیٹ آئی ول بی میں جب غصہ کرتی ہوں نا بچوں پہ، کیونکہ میں اس لیے ہیزیٹیٹ کرتی ہوں کہ مجھے ہوتا ہے کہ جب میں ان کو کچھ سمجھا رہی ہوں نا تو ایک لمٹ تک میرا ہوتا ہے غصے والا لیول، اس کے بعد یا تو میں ہنس جاتی ہوں یا پھر مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وہ سچویشن کنٹینیو نہیں ہو پاتی ہے. اینڈ بوائز گرلس ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ بٹ بوائز ڈونٹ. تو مجھے اس چیز سے میں تھوڑی سی ہیزیٹیٹ ہوتی ہوں، بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز سے مجھے امپروو کرنا چاہیے کہ اف آئی ایم ٹیلنگ دیم ٹو ڈو سم تھنگ تو مجھے تھوڑا سا ایک انداز اپنا مینٹین کرنا چاہیے کہ میں ان کو غصے کے انداز میں بتا رہی ہوں تو آئی شوڈ ناٹ غصہ لیکن مطلب کہ ایک روب ہوتا ہے نا کہ یو آر ٹیلنگ دیم اے ویری سیریس اسٹیٹمنٹ، کچھ فارمس طریقے سے بتانا پڑتا ہے کیا یو شوڈ اسٹے فرم آن دیٹ. تو یہ چیز مجھے ایک ہے کہ میں ابھی بھی اس چیز پہ کام کر رہی ہوں کہ میں اس چیز کو کنٹرول کروں. اگر میں کوئی سیریس بات کر رہی ہوں تو آئی شوڈ اسٹے سیریس فار لٹل بٹ ٹائم. تو اب لیٹس سی، آئی ایم ورکنگ آن دیٹ اینڈ آئی تھنک آئی ول امپروو ان شاء اللہ. زبردست. اچھا یہی ایک انسان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ وہ گرو کر سکتا ہے جب وہ سوچے کہ ہاں مجھے بھی ابھی مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جہاں ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ آئی ایم پرفیکٹ اور مجھے اب مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں اس کی کامیابی کا سفر رکنے کو شروع ہو جاتا ہے.
زبردست جی، آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور یقیناً ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں اور میم ایفا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کرنٹ اسٹوڈنٹس، وہ بھی دیکھ کے بہت انجوائے کریں گے کہ میم نے اپنی بڑی پیاری سی لائف جرنی بھی شیئر کی، اپنی اسٹرگلز بھی شیئر کی، آپ کے ساتھ اپنی جڑی ایموشنز اور اپنے ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کیا. آئی ہوپ کہ آپ نے آج کی اس پوڈ کاسٹ میں اس کنورسیشن کو بہت انجوائے کیا ہوگا اور ساتھ ہی اس میں سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. تو نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.